السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدعت پارٹ 1 پارٹ 2 کے بعد پارٹ 3 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں ٹاپک ہے بدعت فی العلم والاعمال، یعنی کہ ہم علم میں بھی، جو کہ قرآن اور سنت ہمارا ماخذ ہے، اس کی بجائے ہم ایسے ماخذ بنا چکے ہیں کہ جو بنیادی طور پر کتابی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں قرآن اور سنت سے ماخوذ کی بجائے مختلف علماء درویشوں کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی فقہ ہے ان کی، اس بنیاد پر یعنی کہ ہم بدعت فی العلم والاعمال کر رہے ہیں۔ اور اعمال آگے جیسے کہ ہم نے جمہوریت کے نظام کو اپنایا ہوا ہے، تو اسلام میں جمہوریت کا نظام یعنی کہ بالکل اسلام میں قرآن میں دیکھیں کہ اکثرہم لا یعقلون، جمہوریت عقل نہیں رکھتی، جمہور اکثرہم فاسقون، اکثریت فاسقوں کی ہے، بدعہدوں کی ہے، اللہ سے عہد کو توڑنے والوں کی ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت جمہوریت عقل ہی نہیں رکھتی، یعنی جمہوریت اکثرہم ظالمون، اکثریت ظالموں کی ہے۔ اور ہم نے اکثریت کو ایک دین بنا لیا ہے، اکثریت کو اسلام بنا لیا ہے کہ اکثریت جو فیصلہ کرے گی، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف بھی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ درست فیصلہ ہے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی کہ یہ دونوں ڈائریکشن پر بدعت ہے کہ بدعت فی العمل والاعمال، یعنی کہ بدعت فی العلم والاعمال، یعنی کہ علم میں بھی بدعت ہے، ماخذ میں بھی بدعت ہے، جہاں کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی یہ یعنی کہ صحابہ کرام کو بھی یہ آرڈر ہے قرآن میں کہ اگر آپ کسی باہم کسی معاملے میں ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی، فردوا الی اللہ و رسولہ، تو اس معاملے کو اپنے علماء اور اپنے درویشوں کی طرف کنورٹ نہ کرو، وہ ان کی کتابیں نکال کے امام محمد رضا خان بریلوی کی یا امام ابو حنیفہ کی یا امام مالک شافعی حنبلی حنفی کی کتابیں نکال کے آپ اس مسئلے کو حل نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ، قرآن امام قرآن سنت کی طرف لٹاؤ۔ یعنی کہ ہم یعنی کہ دو قسم کی یہ بنیادی بدعت کر رہے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ بدعت فی العلم والاعمال۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلا ٹاپک شروع ہوگا۔ اعمال میں صرف ہم جمہوریت کی نظام کی بدعت ہی نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے دعوت مسلمین کی فیکلٹی بنا رکھی ہے، مزدوروں کے لیے دعوت مسلمین اور طلبہ کے لیے دعوت مسلمین، اور اس کا ایجنڈا اور اس کا پروگرام، اور کسانوں کے لیے اور وکلاء کے لیے اور دعوت مسلمین، اور یعنی کہ ہر کائنڈ آف فیکلٹی جتنی بھی ہیں ہماری سوسائٹی میں، ان کے لیے دعوت مسلمین ہی صرف اور نہیں، بلکہ ان کا ایجنڈا، پروگرام، ان کے مقاصد اور ان کی شرائط بھی اور ہیں، تمام کی تمام ان کی دعوت مسلمین اور ہے۔ حالانکہ دعوت مسلمین میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے، وہ گھر میں ہی کسان ہوتا ہے، گھر میں ہی مزدور ہوتا ہے، گھر میں ہی طالب علم ہوتا ہے، گھر میں ہی وکیل ہوتا ہے، گھر میں ہی جج ہوتا ہے، گھر میں ہی ظالم ہوتا ہے، گھر میں ہی مظلوم ہوتا ہے، گھر میں ہی غریب ہوتا ہے، گھر میں ہی امیر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی کہ دعوت مسلمین گھر سے شروع ہوتی۔ گھر میں کون لیڈر ہوتا ہے؟ گھر کا سربراہ، جو کہ یعنی کہ ماں نہیں بلکہ والد ہوتا ہے، تو اس کے نیچے اس کی اولاد ہوتی ہے، تو وہاں سے کل رعین مسئولہ، ہر ایک کو اس کی رعیت کی پوچھ ہوگی۔ گھر سے دعوت مسلمین کا آغاز ہوتا ہے، اور گھر کے جو رعیت کا جو یعنی کہ جو گھر کے نظام کو چلانے والا ہے، اس کو پوچھ ہوگی، اس کی بیوی کی بھی، اس کے بچوں کی بھی، کہ بھئی تم نے اس کو کیا کیا،
کون سی دعوت پیش کی اسلام کے بارے میں، اس کو کیا بتایا، کل کو بھی آخرت کے دن بھی اس کو پوچھ ہوگی۔ اور دوسرا بڑا مرکز دعوت مسلمین کا مساجد ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہمارے فقیہ ہیں یا جو ہمارے امام ابو حنیفہ کا اپنا قول ہے کہ میرا قول کے برابر اگر آپ کو کوئی حدیث سنت مل جاتی ہے تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو، بلکہ صحابہ کرام کے قول کے مقابلے میں میرا قول رد کر دو۔ تو یعنی کہ وہ اس قدر احتیاط کرنے والے لوگ تھے، اور ان کے پیروکار مقلد اتنے اندھے ہیں، ظالم ہیں، کہ وہ یعنی کہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی فقہ کے آگے پتہ نہیں کتنے فرقے بن چکے ہیں، کتنے گروہ اور کتنے مسالک، صرف رائے کی اختلاف کی وجہ سے ایک جماعت المسلمین اتنی جماعتوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ رائے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ بنیادی طور پر ایک اسلام کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہم نے اپنے ماخذ کو، وہ جو علم کا ماخذ ہے قرآن، امام، قرآن، سنت، اس کو چھوڑ کر اپنے علماؤں اور اپنے درویشوں کو اپنا رب قرار دے لیا ہے اسلام کی ہدایت کے معاملے میں، صراط مستقیم کو تلاش کرنے کے معاملے میں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ ہم صرف اس حد تک ہی نہیں، یعنی کہ بہت زیادہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہیں کہ ہم نے یعنی کہ موسیقی کے ذریعے، میوزک کے ذریعے درس قرآن دینا شروع کر دیا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری جماعت کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو آگے کام فیس بک پر چلا گیا تھا، یوٹیوب پر چلا گیا تھا، یہ دوسرے لوگوں نے میوزک لگایا۔ حالانکہ میوزک اسلام میں حرام ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بتوں کو توڑنے آئے تھے بلکہ آلات موسیقی کو بھی توڑنے آئے تھے۔ تو اس لیے یہ اتنی قسم کی بدعت میں ہم شکار ہو چکے ہیں کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا ہے۔ بحیثیت نظام ہم کمیونسٹ سسٹم پر چل رہے ہیں، نیشنلسٹ سسٹم پر چل رہے ہیں، سوشلسٹ سسٹم پر چل رہے ہیں، ڈیموکریٹیکل سسٹم پر چل رہے ہیں۔ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت اور خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔